بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں بھائیوں، السلام علیکم۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضری خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مصنف، محقق، مدبر مفتی مولانا محمد اسحاق آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-117777۔ جیسا کہ سب بہن بھائی جانتے ہیں کہ آج کا مبارک دن 27 رمضان المبارک، شاید میرے کچھ بہن بھائی اس بات سے باخبر نہ ہوں کہ آج ہی کا وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں نظریاتی بنیاد پر ایک خطہ ارضی یعنی پاکستان عنایت فرمایا تھا، اور پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس ماہ مبارک کے اندر ہر دم شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور العمل یعنی قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور پاکستان جیسا عظیم خطہ ارضی عنایت فرمایا۔ ہمیں اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ آج قیام پاکستان کی سالگرہ ہے، اس حوالے سے میں اپنے معزز بہن بھائیوں کو مرکز الحرمین الاسلامی کی طرف سے اور اس پروگرام کے مفتی مولانا محمد اسحاق کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، بینونی سازشوں سے بچائے اور آنے والی آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ عید الفطر کے حوالے سے مسنون اعمال اور طریقہ کیا ہے، یہ ذرا واضح فرما دیں۔ بہت مناسب سوال ہے، کیونکہ عید الفطر اب بالکل سر پر ہے، تو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کون سے کام ہیں جو اس میں مسنون ہیں۔ تو اس بارے میں ایک بات جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں جاگنا یا عبادت کرنا جو ہے بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ ان راتوں میں جاگنے والے کا دل نہیں مرے گا، جس دن قیامت کے دن سب کے قلوب مر جائیں گے، یعنی سب گھبرائیں گے، مگر اس رات عبادت کرنے والے نہیں گھبرائیں گے۔ ان میں یہ عید الفطر بھی شمار کی جاتی ہے، مگر جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہم وہ بات کہتے ہیں جو اللہ رسول کے نزدیک صحیح ثابت ہو۔ تو یہ 4 راتوں والی یا دونوں عیدوں کے بارے میں جو بات ہے کہ ان میں جاگنا چاہیے، جیسے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے ضعیف اور کمزور روایتیں جو نا رسول کریم علیہ السلام کی طرف وہ منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بجائے اگر کہ ہم بہت بڑے نا قصوروار اور مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو رات کو جاگنے کی کوئی نہیں۔ ویسے تہجد کی نماز اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے ہمیشہ تو اس کو پڑھنی چاہیے، بالکل اس کو ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ تہجد اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ افضل عمل ہے، تو اس کی توفیق سے اللہ سب کو دے، سارا سال وہ جاری رکھے۔ صبح کے وقت جو کرنے کا کام ہے وہ رسول کریم علیہ السلام سے تو کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ثابت ہوئی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل بھی دین میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ عید کے لیے غسل کرتے تھے، تو نہانا چاہیے۔ سارے میرے بہن بھائی اس دن صبح غسل کریں، اور خوشبو جو میسر آئے وہ بھی مردوں کو اچھی سے اچھی لگانی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف جانا ہے تو یہ عمل جو مسنون ہے۔ آپ کی اجازت سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ سوال یہ تھا مولانا صاحب سے کہ اگر نفل کی نماز ہے، ہمارے یہاں عام آدمیوں کو تو نماز صلاۃ و تسبیح کا تو طریقہ آتا ہی نہیں ہے، نماز تو دور کی بات ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز جو ہے اگر اکٹھے مل کے کوئی پڑھ لیتا ہے، یعنی اکیلے اسے نہیں پڑھنے آتی، ایک آدمی فارغ بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا اگر 4 آدمی اکٹھے ہو کے وہ پڑھ لیں نماز، آیا اسے ثواب ملے گا یا اسے گناہ ملے گا تسبیح کی نماز؟ ثواب تو اس کو میرے بھائی کیا ملے گا، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، جو آپ نے کیا وہ کام ہم نے کرنا۔ ہم اپنی طرف سے اس طرح کی مسرتوں کی بنا پر نئی نئی باتیں نکالتے جائیں تو یہی وہ بدعت ہے جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا۔
صلاۃ و تسبیح آپ نے سکھائی، صحابہ کرام کو بتایا، بعد میں ائمہ لکھتے رہے، مگر ایک بھی حوالہ نہیں کہ کسی نے اس کو باجماعت پڑھا۔ اس لیے نا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طور پر پڑھے اگر پڑھ سکتا ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے ایک بدعت کی ایجاد تو بہت خطرناک بات ہے نا کہ نفل ہے اس کو کرنے کے لیے ہم بدعت کر لیں۔ بدعت ایسی شاید جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بہت وعید فرمائی نا کہ بدعت جو ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ یہ دین میں ترمیم امینڈمنٹ کرنے کا ہمیں حق نہیں نا، شریعت تو بنانی ہے اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے۔ تو جب انہوں نے باجماعت اس کو نہیں ادا کیا، نہ کہیں اس کی ہدایت کی، تو ہم اپنی طرف سے سوچ کر کے لوگوں کو نہیں آتی تو لوگوں کو آتا کیا نہیں بتا دیا جائے تو بالکل آ جائے گا سب کچھ۔ کل میں نے طریقہ بتایا تھا، مختصر سی تو بات ہے کہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں پہلے وہ کام تو مجھے اس طریقے کا پتہ ہے۔ ہاں تو بس پھر یہی نا آپ 2-4 منٹ پہلے ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ایسا بھی ہوتا نا اگر مل کر پڑھیں تو پڑھنے والا جلدی پڑھ لے تسبیحیں یا دیر سے پڑھے، ان کا پتہ نہیں وہ پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، تو خواہ مخواہ کا نا یہ تکلف ہی ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ الگ الگ اپنی تسبیح کرے۔ ویسے یہ بات بھی لوگوں کو بتایا کریں کہ اگر صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے آپ تو رسول کریم علیہ السلام نے ان 4 کلموں کی بہت فضیلت فرمائی۔ کسی کلمے کی قرآن مجید کے علاوہ آپ نے اتنی شان نہیں بیان فرمائی جتنی اس کی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ویسے بھی بیٹھ کر اگر 300 مرتبہ کو پڑھ لے نا تو بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہا کہ بوڑھے اور بوڑھیاں یا ناواقف لوگ 300 پورا کر لیں، انشاءاللہ اللہ انہیں اجر دے گا، نفل وہ ویسے ہی پڑھ لیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کریں کہ اگر نہیں آتا تو 2 رکعتیں پڑھ لو ویسے ہی، اور یہ بیٹھ کر تسبیح لے کر 300 بار کیا ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی اور صحابی نے کہا کہ یہ آپ کر لیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا، جیسے تراویح کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں ہم مانتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال کی کوئی ایسی نہیں، توبہ، رسول کریم علیہ السلام سے اگر کوئی چیز نفی میں اس باتن ثابت نہیں، نہ ہاں نہ تو صحابی رسول ایک سے بھی اگر کوئی شے ملے گی تو ہم اپنی رائے سے اس کو مقدم جانیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم کیوں نہ ان کی بات مانیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح تو انہوں نے بھی کسی نے نہیں نا میرے بھائی پڑھی، کوئی حوالہ نہیں کہ کسی صحابی نے یہ پڑھی۔ اچھا جی چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ کو کال کریں۔ جی جی عید الفطر کا کوئی مسنون عمل ایسا؟ ہاں مصنون عمل ایک تو صبح کو غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، اچھا لباس پہنیں نیا عمدہ، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جاتے ہوئے پڑھنا۔ بعض کتابوں میں ایسے بھی لکھ دیتے ہیں کہ جاتے اور آتے نہیں، یہ عیدگاہ میں جب امام صاحب آ جائیں اور جماعت کھڑی ہو جائے نا پھر یہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے صرف جاتے ہوئے پڑھنی ہے، آتے کا کوئی حدیث میں ذکر نہیں، نہ کوئی ثبوت ہے۔ یہ جو کہہ جاتے ہیں نا عید کے لیے جاتے اور آتے وقت یہ تکبیر پڑھی جائے، نہیں، آتے کو چھوڑ دیں، صرف عیدگاہ کو جاتے وقت پڑھیں۔ اگر یہ پوری تکبیر یاد ہو، 2 اللہ اکبر پہلے، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اگر نام اس طرح یاد ہو تو اللہ اکبر جتنے اللہ اکبر کیسے ہیں کہتے جائیں، تکبیر جو ہے نا مسنون، جب تک امام خطبہ ہاں عیدگاہ میں جا کر بھی تکبیریں کہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ ضلع قصور کچا پکا خورد سے بات کر رہے ہیں جی۔ جی فرمائیے۔ یہ صدقہ فطر ہے جو ہاں ہاں یہ نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے جی۔ صدقہ فطر جو ہے وہ بہتر ہے پہلے ہی گھر سے نکلنے سے پہلے دے کر جائے۔ ہاں جی ہاں عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے نا، کیونکہ حدیث پاک میں آپ نے یہی فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دیا اس کا یہ صدقہ ہے فطر، ورنہ پھر وہ خیرات میں سے کام خیرات ہی رہ جاتی ہے نا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ 1-2 دن پہلے دے دیا جائے تاکہ مسکین جو ہے نا مطمئن ہو جائیں کہ عید کا ہماری کا انتظام ہو گیا، تو 1-2 دن پہلے ہی گھروں میں پہنچا دیں مسکینوں کو۔ اگر کوئی جی شادی کرنی ہے جی، اگر دور کو رہتا ہے اس سے صدقہ وہ فطر جو لانا ہے، وہ جو جس نے لانا ہے وہ اتقاء بیٹھا ہے، اگر وہ رکھ دیں اور عید کے بعد لے آئیں وہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں کیسے؟ وہ اگر صدقے کی نیت سے رکھ دیں وہاں اپنے پاس ہی، عید کے بعد جو آئے گا دے کر وہ وہاں پہنچا دیں گے۔ یعنی آپ نے کسی بندے کو صدقۃ الفطر کے پیسے دینے ہیں لیکن آپ نے تو عید سے پہلے نکال دیے، لیکن متعلقہ بندہ جو ہے وہ اپنے بلتستان گیا، اسکردو گیا یا کراچی گیا، بعد میں کوئی طالب علم ہے یا کوئی اور ہے بندہ آپ کا ملازم وہ آئے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں؟
یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی ہاں جی. یہ چیز میرے بھائی دوسری زکات جو ہے نا مال کی، اس میں یہ کرنا چاہیے کہ وہ نکال کر رکھ لیں اور جب کسی کو مناسب سمجھے دے دے، اس میں ٹھیک ہے. مگر صدقہ فطر تو جو ہے نا یہ اسی لیے ہے کہ عید کا دن غریبوں کا اچھے طریقہ سے گزرے. یہ اگر رکھ لیا جائے بعد میں دیتے رہیں تو وہ جو مقصد تھا نا اس کا کہ عید کے دن مسکینوں کو مطمئن ہونا چاہیے کہ آج کا دن تو ہمارا بے فکری سے گزرے گا، وہ نہیں نا پورا ہوتا. ہاں جی. اس کی مدد زکات سے یا دوسرے کسی مال سے آپ کریں، یہ ان غریبوں کو دے دیں جو آپ کے آس پاس ہی ہیں جو عید منا لیں. ٹھیک ہے. یہ عید منانے کے لیے صدقہ فطر مقرر ہوا، ویسے مدد نہیں ہے. چلیں، وہ بہت زکات ہے، دوسرے صدقات ہیں. مولانا اس جی. میں ایک آپ کی بات تسلسل میں لیتے ہیں، عید الفطر کے حوالے سے بھی تھوڑی جی. سی ایک بات کی وضاحت کیجئے. اب یہ جو ہمارے چیریٹی کے ادارے ہیں یا خیراتی اور رفائی ادارے ہیں، یہ بھی صدقۃ الفطر اکٹھا کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریب مریضوں پر یا کسی اور پر یہ بعد میں خرچ کرتے رہیں گے، تو کیا اس کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ میں ہے؟ نہیں، میں نے جیسے عرض کیا نا، ہر ذی فہم یہ جانتا ہے کہ اداروں کے لیے نا دوسری رکوم زکات اور صدقات نقلی وہ ہونے چاہیے، مگر یہ تو صرف عید کا دن جو نا اچھے طریقہ سے گزارنے کے لیے، اس کو نہیں ہے اس کے کرنا چاہیے کہ اکٹھا کر کے لاکھ مؤخر نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اس کو بالکل پہلے بلکہ دینا چاہیے تاکہ مسکین جو ہے نا بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو عید الفطر کے حوالے سے اس بارے میں بھی جو لوگ لکھ دیتے ہیں نا کہ یہ زکات والا ہی مصرف ہے، اصل غلط فہمی یہ ہوئی. سن لیں پھر بات السلام واضح علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا مسئلہ، اگر اعتکاف کی شکل میں انسان فون کے ذریعے بات کر سکتا ہے کہ نہیں، اگر ضروری ہو تو؟ فون کے ذریعے اگر بہت ضروری بات ہو تو اعتکاف میں بیٹھا بندہ بات کر سکتا ہے. کر سکتا جس طرح مسئلہ پوچھے ہیں ابھی. آپ جی، کر پوچھ لیں، سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. کر سکتے ہیں بات، کوئی بات نہیں. مہربانی. رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ آئی، آپ اس سے دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اس کو چھوڑنے کے لیے بھی مسجد کے دروازہ تک تشریف لے گئے. اس لیے کوئی نہیں، جائز باتیں کر لی جائیں، فضول باتوں سے بچنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں گویا والا سے بات کر رہا ہوں، شہزاد. جی، اچھا، شہزاد شہزاد صاحب صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی ٹھیک. جی فرمائیے. مسئلہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا یا لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا، ہاں ہاں یعنی پسند کرنے کے لیے کس حد تک جائز ہے؟ جی مولانا. لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا شادی سے پہلے یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تو بھائی شہزاد تاکید کرتے تھے کہ دیکھ لو، بعد میں نہ پچھتانا پڑے، دیکھا ہوگا تو پھر تم میں محبت دائمی ہوگی. مگر دیکھنے کا طریقہ کو مہذب ہونا چاہیے نا، اس کے کوئی وارث بچی کے پاس ہوں، پھر کسی طریقے سے چلو آدمی دیکھ لے. ورنہ اگر علیحدگی میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں تو آپ بیٹا جوان ہے، خود ہی جانتے ہیں پھر انجام کیا ہوگا. شادی سے قبر ہی حرامزادگی تک پہنچ جائیں گے. اس لیے اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی کہ کوئی بھی محرم پاس نہیں تو وہ الگ باتیں کریں یا ملیں، یہ ناجائز ہے. بات چیت بھی نہیں کر سکتے فون پر کیونکہ ان کا تعلق تو کوئی نہیں. پھر وعدہ ہوا ہے شادی کے بعد ہی خاموشی بنیں گے نا. اور زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر باغ میں یا چھت پر چڑھ کر دیکھ رہے تو لوگوں نے کہا یار آپ بوڑھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے منگنی کرو اس کو دیکھ لو، میں چھپ چھپا کر. تو ایسے طریقہ سے کہیں چھپ چھپا کر دیکھ لے، یا اپنے خاندان کی شہزاد جو موت پر عورتیں نا، ماں ہیں، بہنیں، ان پر اعتماد کریں. میں نے دیکھا پہلے شریف لوگ یہی کرتے تھے اور ان کا دیکھنا کوئی غلط نہیں ہوتا تھا. بچے کی دشمنیاں ہوتی، وہ تو بچے سے بھی زیادہ چاہتی ہیں کہ ہماری بہو بہت اچھی آئے. اس لیے آپ اعتماد کریں، کوئی اتنے دیکھنے کی فکر میں نہ پڑے. ماں دیکھ آئے گی، بہنیں دیکھ آئیں گی تو انشاءاللہ کام ہوگا ٹھیک. جی، تصویر کے ذریعے مولانا یہ کام تصویر کے ذریعے بھی لوگوں نے شروع کیا کہ تصویریں لیتے ہیں. مورے یہ زمانہ ہے بدماشی کا، تصویروں کے ذریعے بھی لوگوں نے اسکینڈل شروع کر دیے. اگر نہیں ہوتی منگنی یا کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، بعد میں وہ حرامزادے تصویریں دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری تصویریں میرے پاس ہیں. یہ بہت قیامتیں نا، میں نے دیکھا لوگ بھگتتے ہیں. یہ تو ہے نا. اچھا، اگر تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کر دیجیے گا کہ عورت کا پردہ جی کتنا جو واجب ہے، فرض ہے، وہ کتنا ہے؟ بس عورت کے لیے دو پردے ہیں. ایک تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے، اس وقت تو چہرہ چھپانا لازم ہے. ایک گھر میں وہاں گھٹوں تک ہاتھ اور منہ یہ ننگا رکھا جائے گا. مگر گھر میں آئیں گے وہی جو اجازت مانگیں گے، دروازے پر سلام کہیں گے، جس کو گھر والے مناسب سمجھیں گے اندر آنے دیں.
جس کو بے سمجھتے ہیں کہ اس کا نہیں کیریکٹر ٹھیک، اس کو نہ اندر آنے دیں۔ جو آئے گا اللہ ما ظہر منہا قرآن مجید میں آتا ہے، جس کی تشریح صحابہ کرام سے رسول اللہ سے ثابت ہے کہ منہ اور ہاتھ گھر والے کے جو گھر میں آ جائے گا اس کے سامنے یہ سادہ حالت میں بغیر زیب و زینت کے ننگے رہیں گے۔ جو کہتے ہیں نا گھروں میں بھی منہ چھپاؤ حتیٰ کہ زیور اور جیٹ سے، بالکل غلط کہتے ہیں، ایسا تشدد نہیں ہے۔ وہ زیور والی حدیث غلط سمجھ لی، اس میں کہاں ہے چہرہ چھپانے کا؟ وہ تو بات تھی تنہائی میں بیٹھنے کی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھے کہ وہاں محرم نہ ہو اس عورت کا۔ لوگوں نے پوچھا دیور دیکھ، آپ نے فرمایا بہت، وہ بالکل ٹھیک ہے، لہذا نہیں ہونی چاہیے، باقی گھر والے ہونے چاہیے، یا دروازہ اس طرح ہونا چاہیے کہ بیت کے لفظ کوئی آ سکے، بند کر کے کمرہ، اس میں اگر ایسے بیٹھیں گے غیر محرم تو شیطان ہی تیسرا ہو۔ باہر نکلتے وقت شہزاد بھائی قرآن نے کہا سورہ احزاب میں کہ اپنے اوپر گھونگھٹ نکالو، بڑی بڑی چادریں جو ہے نا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر ہو، اس کا بھی پلو آگے لٹکا ہو، چہرہ چھپایا ہو۔ تو باہر چہرہ چھپانا ہے، گھر میں چھپانے کی ضرورت نہیں، گھر میں آنے اس کو دیں جس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ قابل اعتماد کا بندہ۔ چلے بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کے کال کرنے کا۔ جی مولانا، عید الفطر تو عید الفطر کے لیے غسل، خوشبو، اچھا لباس، اللہ اکبر کہتے جانا، 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر راستہ بدلنا، یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ بات بظاہر معمولی نظر آتی مگر اللہ کے رسول کی پیروی میں بے شمار اجر ہے کہ جس راستے گئے دوسرے کسی راستے سے گھر کو آؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا تھا کو۔ جی پوچھیں میری بہن، ہے نا، پوچھ لیں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میرے میاں کے وہ خدا اللہ پاک سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ وہ اندر ہی اندر خدا پاک کو گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں، اس کا وجہ اس کی وجہ ان کا دماغ درست ہے؟ دماغ بھی ان کا درست ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیوں نہیں دماغ اللہ نہیں تعالیٰ کے درست ہے۔ بارے میں جو بات آپ بتا رہے نہیں، ہیں وہ یہ سب باتیں ٹھیک ہے، ویسے ان کے منہ سے گالیاں نکلتی رہتی، کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی بچوں کو یا کسی بات میں ڈانٹے، کچھ بھی کریں وہ گالیاں نکلتی رہتی ان کے منہ سے، وہ ڈرتے پھر توبہ بھی کرتے ڈرتے کہتے کوئی ایسی بات نہیں میرے منہ سے گالی کو یہ کلمہ نکلے۔ نہیں، بات سنیں، آپ پہلے یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اور کوئی بھی بات کرے بچوں سے ڈانٹنا ہو، کچھ بھی کہنا، گالی کے سوا نہیں بات کرنی کبھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں نا کہتے بات؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ خدا کے خوف سے ڈرتے بہت ہیں۔ نہیں، آپ نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی بہت ہیں، اور بچوں کو جب بھی کوئی بات کرنی ہو، کوئی ڈانٹنا ہو، کوئی بات ہو تو وہ گالیاں منہ سے نکلتی رہتی ہیں۔ تو پھر نا آپ ضرور انہیں کہنا کہ آپ میرے خاوند ہیں، ساتھی ہیں، اللہ سے ڈریں، اتنی نیکی اور اللہ کا اللہ تعالیٰ سے خوف ہے۔ بہت ڈرتے ہیں، ایسے ہو کہ ایسا فتویٰ جو ایسے کوئی کلام ہو جسے وہ کلمہ پڑھتے رہے، ذکر الہی کرتے یہ جو ہے نا باتیں ہیں کہ گالیاں نکلتی ہیں ان کے منہ سے بچوں کو، گالی کو چھوٹا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے میری بہن ہے، اس سے تو انہیں زبان اپنی سنبھالنی چاہیے، ورنہ اللہ سے ڈرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ کیا اللہ سے ڈرے جب گالیاں دیتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے تو لوگ جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے، زبان کی بہت پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں پچھتاتے بھی بہت ہیں۔ میرے بھائی کو آپ بتائیں نا، نہیں میری بات بتائیں نا کہ بھائی جو زبان نہیں آپ صحیح استعمال کرتے، اس سے بہت بڑا خطرہ ہے آپ کے سامنے، تو ذکر کرتے رہے۔ کوئی ایسا سبق ہو جب میں پڑھتا جاؤں اور وہ میرے ذہن میں صرف وہی سبق رہے، گالیاں میرے دماغ سے نکل جائیں۔ وہ صرف بس یہی کریں کہ 3 کلمے جو ہے نا یہ میری بہنوں نے کہیں پڑھیں، میرے بھائی کو کہہ دیں ایک تو استغفار بہت کیا کرے، بے شک استغفر اللہ اتنا پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، جس طرح بھی استغفار کر سکیں اللہ سے معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے رہا کریں، لمبا نہیں نہ تو چھوٹا ہی نہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی پڑھتے رہا کریں۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 چیزیں بتا دیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف۔ میرا بھائی اگر اس کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ یہ جو بری عادت ہے نا اللہ اس سے چھڑا دے گا۔ جی اللہ خیر سے رکھے۔ جی تو راستہ بدلنا ہے، راستہ بدلنا صرف یہ نہیں کہ گاڑی ادھر سے ادھر لے آنی ہے یا راستہ پیدل بدل لیا، ذہن میں اپنی حالت کی تبدیلی بھی رکھنی ہے۔ وعلیکم السلام، بال بول رہا ہوں سلیم ٹیکسٹائل کمپنی سے۔ جی مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آج کل کے دور میں جی حدیث کو پرکھنے کا کیا صحیح طریقہ کار ہے؟ ہم ایک عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں
وہ کوئی حدیث کا حوالہ دیتا ہے کہ یہ فلاں بک میں یہ حدیث آئی ہے، تو وہ وہی دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ اب سیاستہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی وہ کہتے ہیں حدیثیں ضعیف ہیں. ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے یہ حدیث جو ہے واقعی صحیح ہے؟ نہیں، یہ میرے بھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں نا، یہ ماہر پر اعتماد کرنا پڑتا. اب سونا پرکھنے کے لیے سونار کے پاس جاتے ہیں، کسوٹی اس کے وہ بتاتا. ہم بے شک کتنی باریک نظر رکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کھوٹا یہ کھرا. اسی طرح یہ احادیث کا معاملہ ہے، بہت یہ نا گہرا سمندر ہے. عام عالم بھی جو آپ سمجھتے نا، بے شک وہ کسی گروہ کے اتنے نہیں ان میں کمالات کے وہ حدیث پرکھ سکیں. تو جو آدمی کہتا نا یہ حدیث ہے اور دوسرے نے کہا کہ ضعیف ہے، آپ کا پھر حق یہ ہے کہ پہلے سے کہیں کہ بھائی یہ حدیث جو آپ نے بیان کی تھی مولانا، یہ ایک دوسرے عالم نے بتایا ضعیف ہے. آپ کتابیں نکال کر دکھائیں کس عالم نے نیک نے اس کو صحیح کہا. پیچھے بزرگ ہمارے محنت کر کے فارغ ہو گئے. یہ نہیں کہ آج کو اپنی مرضی سے جو چیز چاہے کہتا ہے. بہت کام ہوا اس پر، یہ حدیث پر جتنا کام ہوا یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے. سمت پر کوئی علم اتنی محنت سے تیار نہیں ہو جتنا حدیث ہے، مگر لوگ پڑھتے نہیں. تو آپ جب مطالبہ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ عالم بھی سنبھل جائے گا اور آئندہ احتیاط کرے گا، یا حوالہ دے گا کہ فلاں امام اور عالم نے جو حدیث کے تھے اس کو صحیح کہا، ورنہ مان جائے گا کہ یار میری غلطی، میں نے کمزور بات کہہ دی. تو اس کے لیے زیادہ یہی بہتر ہے کہ کوئی ایسا عالم جو ہر وقت احتیاط کرتا ہے کہ کمزور بات نہیں بیان کرنی، صحیح حدیث آپ اس سے پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ صحیح رہنمائی کرے گا. اسے بھی اللہ کا خوف ہے کہ میں صحیح بتاؤں ورنہ میں پکڑا جاؤں گا. ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واپسی پر کیا سوچ؟ واپسی پر جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی نا بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی نظر آتی ہیں مگر وہ بہت گہری، ان میں حکمت بڑی ہے. اب جب ہم جاتے ہیں ایک راستہ سے دوسرے سے آتے ہیں تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم آئے تھے اب وہ نہیں رہے، اب نئے بن کر جا رہے ہیں. اگر اسی طرح مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، وہی کام پھر کرنے ہیں تو ہم نے راستہ نہیں بدلا. ہمارا وہی راستہ جو پہلا تھا. پھر کیا فائدہ کہ سر پیے چھوڑی ادھر سے آ گئے، کوئی فائدہ. اپنی حالت کی تبدیلی ذہن میں لائیں کہ جو کچھ میں آج تک کرتا ہوں، نماز نہیں باقاعدگی سے پڑھتا. السلام علیکم. السلام جی، سر میرا رسم بول رہا ہوں جی کوکوال سے. جی مسئلہ یہ تھا کہ میری بیگم کے نا 3 میجر آپریشن ہو چکے ہیں پہلے. اللہ رحم فرمائے، اللہ تو شفا. اس دفعہ پھر ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ میجر آپریشن ہوگا. اللہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہی مزید بچوں کے لیے آپریشن کا نہ ہو بچے دوبارہ، جی اگر اس کی اجازت مل سکتی ہے کہ مزید بچے نہ ہوں، کیونکہ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن کروا بھائی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. مولانا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کا کچھ نظام ہی اللہ تعالیٰ نے بہنوں کا ایسا رکھا ہوا ہے کہ ان کے بچے بڑے آپریشن سے ہوتے ہیں. پہلے کچھ دور ایسا تھا کہ 3 آپریشن کے بعد وہ آٹومیٹکلی کہتے تھے کہ چوتھا کریں گے تو ماں کے لیے خطرہ ہے. اللہ. اب الحمدللہ نئی ٹیکنالوجی طب اس نتیجے تک پہنچ گئی ہے کہ 4 بچے تک کوئی پرابلم نہیں. جی تو 4 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معاملے کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ سے یہ نوبت نہ آئے. وہ اس کی حفاظت کی بنا پر اور صحت کی بنا پر اور علاج معالجہ کے حوالے سے یہ ضروری ہے. میر بھائی اگر ایسی ضرورت ہے نا کہ کوئی دیندار اور نیک طبیب یا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تو جان کو خطرہ، پھر تو ایسا کرنا ہی چاہیے. جان لیکن ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے ٹائم بھی چھوٹا ہو چکا ہے. نہیں یہ صحیح بات ہے. یہ باتیں جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے. اگر ایسی حالت ہے تو پھر جب مردار کی خنزیر کی اللہ نے اجازت دے دی، جب جان پر بن جائے تو جان کی حفاظت تو ضروری ہے، مگر بہانے نہیں تراشنے چاہیے. جیسے عام لوگ نا خیر ہے اچھے بھلے ہوتے ہیں مگر اولاد کو روکنے کے لیے وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بتایا کہ 3 تو پہلے ہو چکے ہیں. آپ مجبور ہے تو اگر ضرورت ہے تو کر لیں. آپ کے لیے ضمیر بھائی پوری گنجائش ہے الحمدللہ. گنجائش ہے. اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ اور ہے جی مگر ڈاکٹر حضرات سے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ریم بھی اندر ہی رہے اور اولاد بھی بند ہو جائے، کیونکہ میر صاحب یہ جو ہے نا نکالنا نہیں ہے، ویسے ہی بند کرنا ہے نا. یہ جو نکال دیتے ہیں نا، میں نے دیکھا عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں، چلا نہیں جاتا، پاؤں سے قدرتی نظام میں جب گڑبڑ ڈالتی ہیں نا جی جی بہت برا حال ہوتا ہے. میجر بچے ویسے ہی عورت جو ہے نا آدھی رہ جاتی پہلے ویسے. اللہ مہربانی فرمائے، تندرستی سے بیٹھ. دوسرا مسئلہ یہ ہے جی کہ پیسے بھی اتنے نہیں ہے نا، 10 15 20 ہزار چاہتا ہوتا ہے پیسے. اللہ. تو میں اگر ایڈوانس تنخواہ نکالوں وہ سود پر ملتی ہیں، بینک میں گورنمنٹ ملازم ہوں. جی جی اس کے بارے میں بتایا کہ نکلا سکتا ہوں کہ نہیں، مجبوری بہت ہے. مجبوری بہت ہے.
मजबूरी बहुत, और किसी ने मीर साहब कर्जे हंसना नहीं देना, अब दौर ही ऐसा तो लोगों ने बिल्कुल बुरा ही दिया ना, तो आप जलील होने की बजाय निकलवा लें, अल्लाह माफ करने वाला। जैसे और ज़कात भी नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं सैयद भी हूँ। नहीं, आप ले लिया करें अगर कोई दे, ये बस वक्त नहीं रहा जब लोग ना खुम्स देते हैं ना बैतुल माल का कोई निजाम रहा, सही गरीब भूखे मर जाए। दरखास्त है ठीक, लेकिन गुजारा मुश्किल से। चलो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, खैर से रखे, आप बहन का इलाज करा लें। ठीक है, थैंक यू। साहब अगर ये सोच कर कोई आदमी रास्ता बदले और वही सोचे कि वाकई मैं बदलने का इरादा कर चुका हूँ कि पहला नहीं रहूंगा, फिर तो बात हुई ना रास्ता बदलने की। वालेकुम सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? एक कसूर से बात कर रहे हैं जी। जी पूछें। अगर जो आदमी कहता है उसके पास जिन है, जिन के साथ वो इलाज करता है, उसके पास इलाज कराया जा सकता है कि नहीं जी? इलाज तो अगर कोई करता हो ना, सच बोलता हो तो कोई बात नहीं, आप जिससे जी चाहे इलाज कराएं, अगर इंसानों से करा सकते हैं तो जिन भी अगर इलाज करते हैं तो कराना चाहिए। मगर ज्यादा देखने में आए, हमारे यहाँ भी कुछ लोग करते थे, बाद में फरार ही साबित हुआ कि ना कोई जिन था ना कोई इलाज करता था, झूठ बोलते थे। तो आप तसल्ली कर लें, अगर कोई सही अकीदा और जानदार आदमी सच बोलता है और लूटता नहीं लोगों को, तो जिन भी अगर इलाज करते हैं तो बड़ी मेहरबानी, उनकी शिफा तो अल्लाह ने देनी। इलाज करा लें, आप देख ले कि वो बंदा झूठा ना हो। हाँ जी। बड़े बड़े ना जाहिरी शक्लें उनकी बड़ी अच्छी हैं, मोरो फरेब करते हैं, कोई नहीं होता, कारोबार बना रहे। जो इसको कैद करना है दीन में इसके क्या है? पता नहीं कैद करते हैं, ये वो ही जाने, अल्लाह मेहरबानी करे। हमें तो सिर्फ दीनी मसाइल से लगा हुआ है, कुरान और सुन्नत आप पढ़ते हैं, हमसे ये चीजें पूछा करें ना। ये जो माहिर है जिन्नात के, उनसे भी राब्ता करें कि ये सच है या झूठ है, वो ही बताएंगे कि कैद होता है या नहीं होता। कभी कहते हैं जला दिया, धुआं निकला बोतल से, यही भाई जानते सच झूठ को क्या करते हैं। हमें तो मसले पूछें कुरान और सुन्नत के, हम उसके बारे में जानते हैं। जिन्नात के बारे में जो कुछ अल्लाह ने बताया कि वो एक मखलूक है, आग से पैदा हुई है, चिमट जाती है, ये कुरान ने सूरह बकरा में कहा कि मस वो आदमी को चिमट जाते हैं। ये बस चीजें मालूम है, जन्नत दोज़ख के लिए भी, बाकी और तफसीलात जो ना वो जिन्नों वाले जाने, आप उनसे पूछें। जी बहुत शुक्रिया जी। रास्ता बदलें और सबका फिक्र तो जाहिर बात है पहले अदा करके जाना जी। ये मसनून अमाल तो ये अगर कोई रह गया तो जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फाजिल हुसैन कर रहा हूँ मक्की मार्केट से। जी कैसे हैं आप? अल्लाह की का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी ऐसे एक क्वेश्चन पूछना था हजरत साहब से। पूछें भाई। भजन ऐसे है कि ये कहते हैं कि कई जगह ऐसी होती है कि जिधर कबूलियत खास तौर पे होती है, यानी दुआ मांगे तो बंदा फौरन उसकी दुआ कबूल हो जाती है, क्या ये बात सही है? यानी कुछ मुकामात ऐसी हैं। हाँ जी, कई मुकामात औकात ऐसी हैं या अय्याम ऐसी हैं, भाई मुकामात के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये जगह मुकद्दस हैं, ये औकात मुबारक हैं, मगर दुआ के लिए आप बेफिक्र हो जाए। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निजाम नहीं रखा कि लोग बेचारे अब है जरूरतमंद दुआ मांगना चाहते हैं, मगर अल्लाह ताला दरख्वास्त दे कि नहीं खिड़की बंद है, अब वक्त नहीं, फलां वक्त तुम दुआ करना या फलां जगह जाना किसी तबलीगी इज्तिमा में, या रात जहाँ रोते हैं 27 को बंद करके लाइटें हैं वहां जाना, ये चीजें सारी मेरे बच्चे हैं मनगढ़। कोई नहीं, आप तन्हाई में जब भी अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह आपके साथ है। वो हर वक्त कहता है मांगो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। इसलिए कोई टाइम नहीं, कोई ऐसे औकात नहीं, जब हाजत पेश आए उसी वक्त अपने रब से मांगे। पूछना ये है कि देखें जैसे कल रात 15 लाख का इज्तिमा था मक्का शरीफ में जी, वो तरावियों के दौरान जी, तो उधर खत्मे कुरान में तो उधर वो रो रो के दुआएं मांगी जा रही थी कि या अल्लाह कश्मीर को आजाद फरमा, या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमा, उन्हें आजादी अता फरमा, यहूद और नसारा पे मुसलमानों का। आप बात करें ना, मतलब तफसील ना बताएं, टाइम चूंकि थोड़ा होता है ना। तो बात तो सुन लें। किस वक्त वो दुआ कर रहे थे? नहीं, कल रात उन्होंने मांगते होते हैं ना, खत्म कुरान जब करते हैं ना। नहीं, खत्म कुरान तो किया, वितर में कर रहे थे, ये कब कर रहे थे? तो ये तरावियों में, तरावी में। हाँ जी, तरावियों में जब ये खत्म कुरान होता है ना तो वो सारे दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। आखिरी तरावी में। आखिरी तरावी में? हाँ जी। या वितर में? हजरत मैं पूछना ये चाहता हूँ कि भाई बात वाज़ेह करनी पड़ेगी कि तरावी आखिरी जो होती है उसमें पढ़ते हैं या वितर जब पढ़ाते हैं उसमें दुआ करते हैं? वितर में भी करते हैं, तरावी में भी करते हैं। हाँ, तो यही बात मैं तब इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो इतनी गिड़गिड़ा के, इतनी रो रो के दुआएं बस गिड़गिड़ा कर की उन्होंने दुआ कबूल होती।
نہیں سن لینا کہ گر گڑا کر دعا کی اور گناہ سمیٹا. تراویح کی آخری رکعت میں کہاں آیا سنت میں کہ دعا کی جائے؟ اس لیے انہوں نے کیا تو برا کیا. وطر میں کرتے میں اسی لیے تو پوچھ رہا تھا کہ وطر میں کیا تو کوئی بات نہیں, وطر کی قنوت میں جتنی جی چاہیں دعائیں کر سکتے. مگر یہ جو ہمبلیوں نے نکال لیا نا کہ تراویح ختم ہو تو اس میں بھی ایک رکعت میں کرتے ہیں, بالکل بے بنیاد بات. کہیں سنت میں اور صحابہ سے یہی ثابت. اس لیے میں نے پہلے جو قریدا نا اسی لیے قریدا تھا کہ آپ بتائیں تو مسئلہ بتا دوں کہ غلط کر رہے ہیں. وہاں بھی یہ غلط کر رہے ہیں. رونے کا کیا فائدہ جب سنت کے خلاف کر رہے ہیں؟ وطر میں رو لیتے کوئی بات نہیں, وطر کی نماز میں قنوت ہے اس میں کر رہے تھے ٹھیک ہے. باقی جو آپ کہتے ہیں اتنا مجمع نہیں سنتا اللہ نے نہیں سننی, بالکل نہیں سننی. امام مر جائے نا کعبے کا روتا روتا نہیں سننی, کیونکہ مسلمانوں نے جو اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہے وہاں بھی اور یہاں بھی پوری دنیا میں اللہ کی کتاب پسے پش ڈال رکھی ہے. کسی ملک میں اس کا قانون شرعی اصل حالت میں نہیں چلتا. کیا اللہ سنے جب اللہ کو نہیں یہ مانتے اللہ ان سے کیا رابطہ رکھے؟ ایسے لوگوں کی دعائیں بالکل رد ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا کہ ایک وقت آئے گا تم برائی دیکھو گے نہیں روکو گے, برے کام ہوتے رہیں گے خاموشی اختیار, پھر تم دعائیں کرو گے فلا یستجاب لکم, اللہ کوئی قبول نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائی بے فکر ہو جائے, روتے رہے نا مشرق سے مغرب تک, ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی. ان پر اور عذاب آئیں گے. کافر ہوتے تو شاید اللہ ان کو مہلت دے دیتا. یہ مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر اللہ سے مذاق کرتے ہیں. ان کا حشر یہی ہونا اور اس سے برا ہونا. ایک ہی طریقہ کہ ساری امت اجتماعی طور پر توبہ کرے, باز آئے, ہر فرد بھی نیک بنے اور امتیں بھی نیک ہو جائیں, پھر اللہ ان کا ساتھی ہوگا. ورنہ اللہ کی کسی قوم سے رشتہ داری ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو مانیں گے اللہ رسول کی باتوں کو ان سے اللہ محبت کرے گا, ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. ورنہ رونے سے چیخنے سے کیا ہو, روتے رہیں گے لوگ. یہ تراویح میں جو دعا کرتے ہیں یہ خود بدعت ہے بھائی, یہ کوئی ایک پرائیویٹ چینل پہ کل سارا دن سلائیڈ چلتی رہی کہ رات اتنے بجے رکت آمیز دعا کروائی جائے. ہاں کراتے ہیں تو ہمارے شہر میں بھی 2-3 مرکز ہیں, لوگ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساری ساق صاحب. جی 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 کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ جی میں اکاڑا سے. اکاڑا سے پوچھیں میرے بھائی. کیا پوچھیں گے آپ؟ جی سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ظہر سے قبل سویا ہے, جب وہ اٹھا ہے تو اسے پتہ نہیں تھا کہ اب یہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا. وہ بس گیا, اذان ہوئی تھی تو اس نے جو ہے نا وہ عصر کی نماز جو ہے نا اس کے ساتھ پڑھ لی, حالانکہ ظہر کی نماز تھی. اور سنتوں کو اس نے جو ہے نا وہ ظہر کی نماز پڑھ لیا ہے. جو سنتیں ادا کرنی تھی اس کی جگہ اس نے 4 رکعت جو ہے وہ ظہر پڑھ لی ہے, اور ظہر کی جماعت کے ساتھ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب عصر کا ٹائم اس نے سوچا نہیں ہے, اور وہ عصر کی نیت کے ساتھ اس نے جو ہے نا ظہر کے ساتھ نماز پڑھی. جب سلام پھرا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو ظہر کی نماز تھی. تو عصر کی کیا حکم ہے؟ عصر کی تھی نا, وہ نماز ظہر کی تھی اور وہ اٹھا ہے اور اسے پتا نہیں تھا, اس نے وہ عصر کی نیت کے ساتھ پڑھ لی ہے. اور پہلے جو تھا اس نے ٹھیک ہے وقت ظہر کا تھا, جو ایک مسجد میں بندہ گیا تو اس نے سمجھا کہ عصر کا وقت ہے. جی جی یہی بات ہے نا. جی جی اب ٹھیک جی. تو لوگ زور پڑھ رہے تھے, جی جی اس نے عصر پڑھ لی. جی جی مگر اس نے جب ابھی زور پڑی نہیں تھی پہلے, یعنی اچھا اس نے کہا قضا ہوگی, جب سنتیں پڑی تو سنتوں کی بجائے اس نے 4 مسجد کے اندر گیا نا تو اس نے کہا میری ظہر ابھی رہتی ہے, ان کی اثر ہونے والی ہے. بالکل اب بات سب واضح ہوگی کہ سنتوں کی بجائے اس نے 4 فرض پھر پڑھ لیے کہ میری زور ہوگی. بعد میں اثر جماعت کے ساتھ پڑھی جب وہ ظہر رہی تھی. جی تو اب اثر پڑے گا. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی پھر وہ نماز کون سی ہے جو اس نے زور کے ساتھ پڑھی ہے, تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز تو اس کی جو وہ ہو گئی ٹھیک ہے, کیا کیونکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی شخص جائے اور وہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نیت تو دوسری نماز کی غلطی سے ہو, جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. پھر تو نیت ایک ہی ہونی چاہیے, ورنہ اگر پتہ نہیں نا اس نے دوسری نماز کی نیت کر لی تو نماز اس کی ہوگی. یہ ترمذی شریف میں انہوں نے واضح فتویٰ دیا صحابی رسول نے کہ اگر وہ نہیں جانتا کہ یہ جماعت والے کیا پڑھ رہے ہیں, اس نے دوسری نیت کر لی تو اس کی وہ نماز ہوگی, بالکل ہوگی. اور اگر وقت جب آئے گا اثر کا اس وقت دوبارہ پڑھ لے تو بہتر یہی ہے کہ پہلی نفل ہو جائے گی, یہ پھر دوبارہ نماز اصل وقت پر ہو جائے گی. اچھا اچھا سر ایک بات اور تھی, باقی کل کیجیے گا. اس سے یہ پتا چل گیا کہ زور رہتی ہے نا اثر والوں کے ساتھ وہ مغالطہ سے پڑھ لے, پھر تو بات بالکل ہی سیدھی ہے نا. یہ چونکہ اثر وقت سے پہلے پڑھی گئی اس لیے میں کہتا ہوں اگر وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے تو وقت پر دوبارہ پڑھ لے, ورنہ زور. بہت خوشی ہوئی.
मौलाना ईद के दिन वापसी पर भी कुछ दुआएं पढ़नी चाहिए या खाली? नहीं, खाली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरा मौलाना साहब से सवाल है। जी फरमाइए। औरतों का घर में इत्काफ बैठना जायज है? जायज है, बैठ सकती हैं? बैठ सकती। अच्छा जी। और मेरा एक सवाल है जी। क्या औरतों और मर्दों की नमाज में अदायगी में कोई फर्क है? फर्क है। अच्छा जी, कैसे क्या? बिल्कुल, औरतों को ना हाँ जी। ये घर में इत्काफ की इजाजत भी इसीलिए नेक लोगों ने दी ना कि जैसे नमाज इनके लिए घर में अफजल है ना, हाँ जी, मस्जिद की बजाय। अच्छा जी। इसीलिए कि ज्यादा तो औरतों के लिए मेरी बहन सतर का ही अल्लाह इरादा रखता ना कि छुपाया जाए, मर्दों के साथ मेल जोल ना हो। हाँ जी। तो इसी तरह फिर नमाज भी अगर ये मर्दों की तरह पढ़े ना, जैसे अब कुछ लोगों ने शुरू कर दिया, वरना अहले हदीस और जो अहले फिक़ह थे ना, सारे मसलक मुत्तफ़िक़ थे कि औरत की नमाज अलग होनी चाहिए सिमट कर। मगर अब कुछ लोग कहने लग गया कि नहीं, फर्क कहीं लिखा हुआ नहीं। ये बहुत गलत काम शुरू हो गया। मैं अब इस पर एक खुतबा दूंगा, अगर ये काम चल जाए तो फिर तो औरतों और मर्दों का कहीं भी नहीं लिखा कि काबा शरीफ में औरतें ना दौड़ें। मर्द जब रमल करते हैं, तेज चलते हैं, वहां लिखा नहीं कि औरतें ना करें। सारी उम्मत मानती है कि वो तेज ना चलें। अब सफा और मरवा के दरमियान लिखा नहीं कि औरतें ना दौड़ें, मर्दों को हुक्म है कि वो मीलान अख्तरान के दरमियान तेज चले, औरतों को नहीं। पूरी उम्मत मानती है, लिखा हुआ नहीं मिलता। तो ये तामुल जो है ना कि शुरू से लेकर जब से नमाज चली, मुसलमानों ने क्या सीखा होता आया, सारे मसलक मेरी बहन मुत्तफिक है कि औरत की नमाज जो पर्दे की होनी चाहिए। क्या पर्दे की? कि वो रुकू भी ज्यादा झुककर ना करे, जिससे उसका सब कुछ जो है ना पिछला हिस्सा वो नुमाया हो। सजदे में जाए तो बाजू जमीन पर बिछा दे, दोनों पांव एक तरफ को निकाल दे, पेट जो है ना रानों के साथ लगा दे, बिछ जाए, बजाय उबर कर खड़े होने के कि उसके सुरीन तो फिर साफ नजर आएंगे, सब कुछ नंगा हो जाएगा। इसलिए जो कुछ इस पर बहुत लंबा चौड़ा फतवा मौलाना अब्दुल्ला गजनवी रहमतुल्लाह हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कई सफों में दिया कि खुदा का खौफ करो। कहां से तुमने निकाल लिया कि औरत मर्दों की तरह उठ उठकर सजदे करे? सारे इमाम देखो, हदीसें देखो, 2 हदीसें तो मरासीर अबू दाऊद में सिर्फ साहबी का नाम नहीं, वरना सनद चाहिए। 2 ताबीदार के हुजूर गुजरे, देखा तो आपने कहा नहीं, औरतें जो सिमट कर सजदा करो, तुम ना इस तरह करो। इसलिए सुबुल सलाम हमारे पास है, बहुत अच्छी शरह है बुलूगुल में, वो भी लिखते कि मर्द औरत की नमाज है, मुख्तलिफ है, एक नहीं है। और अब ताजा बुलूगुल मराम जो आई है, वो एक नजदी आलम ने उस पर हाशिया लिखा, उसमें जब सुन्नतों का जिक्र किया नमाज, ये बिल्कुल आखिरी है कि काल अल फुक़हा, वो कहते हैं सारे उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि औरत जो है ये सिमट कर रूकू सजदे करे। अब लोग अपनी तरफ से एक बात कर लेते, मैंने जो मिसालें दी ना कि फिर ये दिखाएं कि काबा के गिर रमल जो तेज आना, अगर फर्क वहां कहीं लिखा दिखाएं। औरतें नहीं करती, सफा मरवा के दरमियान तेज दौड़ना नहीं, लब्बैक ऊंची आवाज से औरत ना कहे, ये उलमा ही कहते हैं कि पर्दा रहे, वरना कहां हजूर ने फर्क किया। हुक्म तो यह ऊंची आवाज से लब्बैक, अब औरतें भी शुरू करें, ये गजब कर रहे हैं। ऐसा करेंगे दीन बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए साहब मेरी बहन सुने, दीन किताबों से नहीं लेते कि किताब में हर्फ देखें, देखना चाहिए कि शुरू से लेकर हजूर ने नमाज सिखाई, सब मर्द औरतें पर क्या उम्मत करती आई, इमाम और आलम क्या कहते आए। इसमें यह नहीं करना चाहिए कि मैं लफ्ज ढूंढता फिरूं। लफ्ज ये ना बैतुल्लाह के गिर रमल के मिलेंगे, ना सफा मरवा के दरमियान सही के मिलेंगे, ना जो लब्बैक ऊंची ना कहे, और ये नहीं मिलेंगे। फिर मर्दों की तरह वहां दुआई दें लब्बैक की, तेज दौड़ें। अगर ये कहें नहीं वहां नहीं, तो फिर इनसे पूछें कि जैसे तुम नमाज क्या कहते हो ना, कहीं लफ्ज नहीं फर्क का लिखा, तो इन चीजों का भी दिखाओ कहीं फर्क है। सही बात है। तामुल लेना चाहिए कि उम्मत क्या करती आई है, बड़े बड़े नेक लोग, इस बात को कभी ना छोड़ना मेरी मैं, वरना ये नहीं कमाओ। हाँ जी, बहुत थैंक यू जी। मौलाना अब ईद के हवाले से छोटी सी एक बात और रही थी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सब ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना वो शफीक साहब इधर होंगे बैठे हुए? शफीक साहब गए लाहौर कल के, पता नहीं आए या नहीं, कल के गए हुए वहाँ। अच्छा मौलाना साहब, आप कह रहे मेरे लिए वो केसें तैयार कर रखेंगे? मैं कह दूंगा। शाह साहब ये उनके मोबाइल पर कहा करें ना, नंबर नहीं मुझे बता, आप बता दें मेरे भाई। देखें कि इस तरह का बहुत मतलब ठीक है, मैं शायद दुनिया के अंदर हो जो हम करते हैं, इसे अपने जाती मकसद के लिए ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चे को कह देना अलग, यहाँ तो 1 मिनट नहीं शायद साहब पहले। जी मौलाना खजूरों के हवाले से बात करनी थी कि खजूरें पहले खाकर जानी, ताक ये भी ठीक है, ये भी याद। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بول رہا ہوں ادھر شہر سے. جی فرمائیے بھائی. ہلو. جی جی سر ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا, وہ پوچھنا ہے ذرا. آپ پوچھ رہے ہیں نا, جب آپ شروع کرتے فوراً سوال ہی کیا کریں, یہ لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں, بیٹھے اسی لیے کہ آپ کے سوالوں کے جواب. بڑی مہربانی. وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. وہ بات صحیح. اچھا ایسا ہے کہ یہ جو نا ٹی وی پہ آتے ہیں کیوں ٹی وی مفتی اکمل صاحب جی, ان کے پاس مسئلہ آیا تھا کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا پینٹ کی یہ فولڈ کر کے, جی انہوں نے کہا تھا یہ جائز نہیں ہے, نماز نہیں ہوتی. جی, وہ ادھر جو ہے جامع مسجد مفتی صاحب ہے وہ کہتے تھے کہ ہوتی ہے, آپ پڑھ لیں فولڈ کر کے. تو اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ صحیح نہیں, یہ تو جو انہوں نے کہا نا کہ نماز نہیں ہوتی, وہ یہ تو تشدد کیا نا, ایسا تو نہیں کہنا چاہیے. یہ کہتے کہ اگر کپڑا مکمل ہے بنا ہوا پورا تو پھر فولڈ نہیں کرنا چاہیے, بازو فولڈ کر لیتے ہیں دوسرے. ہاں وہ کہتے ہیں نا گٹے ننگے ہونے چاہیے. وہ بات ٹھیک تھی, مگر یہ فتویٰ کہ نماز ہی نہیں, اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور دوسرے عالم نے جو کہہ دیا کہ نماز ٹھیک ہے, مگر وہ ساتھ بتاتے نا کہ بھائی ٹخنے تو ننگے کیا کرو نا. وہ تو ہر حال میں چاہیے. اصل میں تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم لمبا پینٹ شلوار سلواتے ہیں, پھر فولڈ کرنی پڑتی ہے. گناہ تو ہمیں ہو گیا, اب فولڈ کرنے سے وہ گناہ ختم نہیں ہوگا. حکم تو یہ تھا کہ ہر حال میں لباس میں اس بال نہ کرو, لمبا نہ بناؤ, نہ بازو لمبے ہونا چاہیے کہ انگلیاں ڈھک دیں. وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر اگر ہو تو اس کا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ فولڈ کر لیں. پھر کر لے فولڈ, کوئی حرج نہیں. نہیں کوئی حرج. چلو ٹھیک ہے جی. بارک. کھجور کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اس بارے میں چپ ہو گئے. جی ہوگا. جی جی کھجور کی اہمیت بہت. طاہر صاحب نے اچھی بات, میں یہی کہتا ہوں جو سنت سنے اس کی حقیقت معلوم کرو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فتاوا آن لائن. جی بھائی. جی میں نارگلی سے بات کر رہا ہوں. جی بولیں میرے بھائی. ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی فرمائے. پوچھیں بھائی. ہم سعودی عرب گئے تھے عمرے کے لیے. جی اللہ قبول فرمائے. جی ہم نے ادھر 2 روزے زیادہ رکھے ہیں ادھر کی نسبت. ہمارے کل 30 ہو رہے ہیں پورے. کل 30 ہو جائیں گے. ہاں جی. اگر چاند آج نظر آ جائے تو آپ نے کل سے روزے چھوڑ دینے. اچھا وہاں تو کل 28 ہوں گے نا. نہیں سعودیہ میں جو ہے نا, ہاں جی. اگر وہاں چاند آج نظر آ گیا اور کل عید ہو گئی تو آپ پھر روزہ نہیں رکھیں گے. اچھا جی. آپ کے پھر ہو گئے نا 29 پورے, ٹھیک ہے نا. اور اگر چاند نہ نظر آئے تو وہاں کے 30 پورے کر لیں, 30 سے آگے تو مہینہ جاتا ہی نہیں. روزے تو آپ پورے کریں گے وہاں سعودیہ کی روایت کے مطابق, جہاں چاند دیکھا تھا نا یا رمضان شروع ہوا تھا اس کے مطابق. جب آپ کے 29 یا 30 ہو گئے تو رمضان آپ کا ختم. مگر عید ہمارے ساتھ کریں گے کیونکہ ذی-الحج آپ یہ شوال ہے, یہ پاکستان میں آ رہا, یہ چاند آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. عید ہمارے ساتھ کریں گے, روزے آپ کے ختم ہیں. اگر نفلی رکھنا چاہیں تو بے شک رکھیں, ورنہ آپ کو دین کی طرف سے کوئی حکم نہیں. جی تو یہ کھجور کی بات کر رہے ہیں. کھجور دیکھتے ہیں صرف عید الفطر کے موقع پر نہیں کہ تاک کھا کر جاؤ, بلکہ بہت موقعوں پر اس کی ہدایت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ سوال پوچھنا ہے کہ کسی اہل تشیع نے یہ کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. کہتے ہیں کہ آپ کے چاروں یار جو ہیں وہ تو آپ ہر وقت ساتھ رہتے تھے, اگر آپ کا سایہ مبارک تھا تو کیا وہ آپ کے سایہ مبارک پہ قدم رکھتے تھے؟ ہاں میری بہن, جو آپ نے پوچھا نا کہ کیا رسول کریم علیہ السلام کا سایہ تھا یا نہیں تھا, تو اس بارے میں جو لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے نا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. جی وہ کہتے ہیں کہ آپ نور تھے چونکہ اس لیے آپ کا سایہ مبارک نہیں. سن لینا میری بات, یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے لوگوں نے تراش لی ہیں. جو نور تھے آپ وہ بھی پتا ہے کہ آپ نور تھے, وہ پتا ہے کہ دین آپ کے اندر پورا تھا, روشن تھے, کوئی داغ نہیں تھا, کوئی دھبا نہیں تھا, بے عیب تھے, پاک تھے. مگر ظاہری طور پر آپ بشر سے کپڑے بھی پہنتے تھے. اگر نور یہی ہے جو آپ نے سنا ہے ان لوگوں سے, تو پھر چاہیے تھا کہ کپڑوں کے اندر سے سب کچھ نظر آتا, لائٹ جو تھی باہر آتی. پھر سایہ کیا, کپڑے تو تھے وہ اگر روشنی کو روک لیتے تھے ان کا ہی سایہ ہوتا. باتیں ہیں بے بنیاد, کسی جگہ کوئی صحیح حدیث نہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. اگر یہ بات ہوتی تو چاروں صاحب کا پاؤں رکھنے کا جو معاملہ الگ ہے. کافر جو بار بار کہتے تھے کہ اپنے نبی ہونے کا کوئی نشان دکھا, تو حضور پاک کہتے بھائی اور نشان کیا دیکھنا, میں بشر ہوں, تم میں سے ہوں, مگر میرا سایہ نہیں. پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ روایت ہے بالکل بے بنیاد, جھوٹی. رسالہ پورا لکھا اس پر مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے, معمول القبول فی ذل رسول. جو روایتیں اس بارے میں ایک ایک کا تجزیہ کر کے بتایا, سب بے بنیاد ہیں, جھوٹی ہیں. سایہ تھا. باقی پاؤں رکھنے کا کیا گناہ ہے؟ آپ رسول اللہ جہاں پاؤں رکھتے تھے
پاؤں کے نشان پڑتے تھے، لوگ بعد میں گلیوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے. آج تک ہم مدینے میں پھرتے ہیں، سایہ تو الگ بات ہے نا، چھوٹی تھی، اور پاؤں کے نشانات آپ کے جائے اس پر نہیں اب تک امت چل رہی. کوئی گناہ ہوتا؟ ایسے حدیث علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بادل کا ٹکڑا ایک ہر وقت سایہ کیے رہتا تھا. نہیں، یہ بھی جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں تھا. سفر ہجرت میں صاف جب حضرت ابوبکر رضی اللہ ساتھ تھے، رسول اللہ ساتھ تھے، تو آپ ایک جگہ بیٹھے تھے تو مدینہ شریف کے لوگ آ کر ملنا شروع ہوئے. اب انہوں نے حضور پاک کو نہیں دیکھا تھا، بہت سونے پہچانتے نہیں تھے، وہ حضرت صدیق اکبر کی طرف توجہ کرتے. تو حضرت ابوبکر، یہ بخاری شریف میں یہ پہچان گئے، بات کی ان کو پتہ نہیں، رسول اللہ تو وہ. پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے دھوپ آ گئی تھی، اس وقت آپ کے سر پر سایہ کر لیا، وہ کپڑا تان کر کھڑے ہو گئے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ خادم ہے، رسول اللہ مخدوم ہے. سایہ ہر وقت نہیں رہتا، تو وہ کبھی کبھی کی بات ہے، کسی نے بیان کر دیا مگر اس کی بھی اتنی زیادہ نہیں کوئی حقیقت. جی بہن، کسی کا نام نہیں، نام نہیں کیا مسئلہ پوچھے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں. نہ میرے بہن یہی نا، وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، مسلمان ہیں. اگر کچھ غلط باتیں تو کوئی بات نہیں، نام نہ لیا کریں. آپ کہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں بتا دوں. نہیں مولانا، وہ مطلب ان لوگوں نے پوچھا ہے نا ایسے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ پھر کیا آپ کے سایہ مبارک پہ قدم رکھتے تھے؟ میں نے بتا دیا نا کہ سایہ کو روتے ہیں جو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. جب مولانا نے بتا دیا کہ سایہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں، کوئی نہیں. ہاں، میں نے شیعوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اس میں بھی اصول کافی میں جو ہے نا کہ وہ تو کہتا ہے رسول اللہ تو گزارا ہے جو 12 امام ان کا بھی سایہ نہیں ہوتا، مگر ان کے آپ اور امام نے لکھا کہ یہ ساری روایتیں صحیح جھوٹی، کوئی حقیقت نہیں ان کی. سوال یہ پوچھنا ہے کہ وہ یہ کل پوچھ لیجیے. کل بیٹا، یہ کل پوچھ، کل باری سے نا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا، کل دوسرے سوال کی باری آئے گی. اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. جی جی مولانا. اچھا، کھجور کی اہمیت. کھجور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیدا ہوتا نا بچہ، ذرا توجہ سے میری بات سنیں، صرف مسئلے نہ سن لیا کریں، کھجور کو پہچانے. اس وقت بھی سننا یہ ہے کہ تازہ کھجور ملے تو اس کو نا چبا کر تاڑو سے لگایا جائے، جس کو گرفی کہتے ہیں نا، تحنیک، شہد وغیرہ نہیں، کھجور. یہی رمضان شریف میں حکم ہے، آپ نے فرمایا روزہ افطار کرو کھجور پر، تازہ تازہ نہیں، خشک کھجور ورنہ پانی. اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ امام ابن حزم تو فرماتے ہیں روزہ ہی باطل ہے. جس نے دوسری چیزوں سے کھولا نا، پکوڑے وغیرہ، گیا روزہ. کیوں نہیں حکم مانا حضور کا؟ پہلے کھجور کھاتا، بعد میں پھر وہ دوسری چیزیں. تو کھجور، اور اسی طرح عید الفطر کے موقع پر کھجور، یعنی صبح کے وقت بھی آپ نے فرمایا، یہ بھی سنت لوگ نہیں کرتے، نعمہ سحور المومن تمر. پھر کھولنے کے موقع پر نہیں، سحری کے وقت بھی بہترین ساری کھجور ہے. تو کھجور پر اتنا زور کیوں ہے؟ اب جو شخص قرآن مجید پڑھتا اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے توحید کی اور شرک کی مثال 2 درختوں سے دی ہے. بات گہری ہے، سوچ لینا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال کرنا تھا. جی کریں. ایک جی، عورتوں کے کیا بال کٹوانا جائز ہے؟ عورتوں کے بال کٹوانا کیا جائز ہے؟ اگر مولانا نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر اس کا میاں اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن غیر محرموں کے پاس نہ جائے تو بال کٹوانے کی اجازت ہے. عورتوں سے کٹوا لے یا خود کاٹ لے اور نمائش نہ کرتی پھرے کہ لوگوں کو دکھاتی پھرے تو پھر کوئی بات نہیں. رسول کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا کہ وہ کانوں کی لوٹ تک رکھ کر کٹواتی. اب کھجور کا دن قرآن مجید میں آپ دیکھا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں توحید کی اور لا اللہ کی مثال دیتا ہوں پاک درخت کی، جس کی جڑیں گہری ہیں اور شاخیں خزاں میں ہیں تو میٹھا پھل دیتا. رسول کریم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا درخت؟ اب قرآن میں یہ تو نہیں بتایا، یہی کہا کہ ایک پاک درخت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب حیدرآباد سے. حیدرآباد سندھ سے. جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے آپ؟ اسحاق صاحب آپ ہی ہیں جناب؟ نہیں مولانا میں بیٹھا ہوں. جی میں بیٹھا ہوں، پوچھیں جو پوچھیں. اچھا. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو سعودی عرب سے عمرہ کر کے آ رہے ہیں، اب وہ یہاں تو لیٹ دیکھیں گے، کیا کریں؟ وہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس دور کا. بتایا مولانا نے، میں نے ابھی ایک ساتھی نے پوچھا تھا، وہ بھی عمرہ کر کے آئے یہاں فیصل آباد. میں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے وہاں رمضان شریف شروع کیا تھا نا، اس لیے اس کا حساب رکھنا. جب وہاں 29 کو چاند نظر آ جائے یا 30 ہو جائیں تو آپ روزے چھوڑ دیں، آپ کا رمضان ختم ہو گیا. مگر عید آپ یہاں ہمارے ساتھ کریں گے کیونکہ آپ پاکستان میں، یہاں جب چاند شوال کا نکلے گا عید ہم مسلمان کریں گے. اس وقت حضور نے فرمایا کہ فطر اور اضحیٰ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ.
اچھا تو اگر عید ہمارے ساتھ کرے روزے آپ کے ختم ہو جائیں گے. پتہ نہ چلے وہاں پہ کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا تو پھر 30 پورے کر لیں. 30 تو پورے کرنے ہی ہوتے ہیں. اگر چاند کا پتہ نہ چلے 30 سے حضور نے فرمایا کہ یا چاند دیکھ لو ورنہ 30 پورے کر. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ روزے کا جو فدیہ ہے جی یہ اپنا پیسے کی صورت میں دینا چاہیے یا جنس کی صورت میں؟ جنس کی صورت میں اگر مسکینوں کے لیے فائدہ مند ہو جنس ان کو دے دیں. اگر قیمت ان کے لیے زیادہ بہتر ہو کہ وہ بیچارے جو چیز چاہے خرید رہے تو اس کی اجازت ہے, بالکل کوئی منع نہیں ہے. اندازاً کتنا قیمت جو ہے وہ. اچھا دوسرا یہ کہ فدیہ تو طعام مسکین ہے یہ اصل میں تو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے عموماً کتابوں کے اندر 2 ٹائم کا. اصل میں تو یہی بات ہے کہ فدیہ طعام مسکین ہی دینا چاہیے بجائے ہم سے پوچھنے کے کتنے پیسے. آدمی دیکھے کہ اگر ایک مسکین کھانا کھائے صبح شام عید کے دن تو کتنے پیسوں میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے. چلو نہ بہت اعلیٰ نہ چھوٹا ادنا اوسط تو وہ دیکھ لے کہ آپ روٹی اگر کھائیں خرید کر تو کتنے میں آپ سیر ہوں گے اتنا دینا چاہیے. کھلے دل سے جیسے آگے میں آتا نا وہ من تطوع خیرا فہو خیر اللہ, جو خوش دلی سے زیادہ دے گا اللہ اس کی پھر قدر کرے گا. اچھا یہ 2 ٹائم کا دینا ہے؟ 2 ٹائم کا جو نا وہی بنتا. اچھا بھائی کو زکات دی جا سکتی ہے؟ بھائی فوت ہو گیا اس کے بچے ہیں اور وہ مقروض ہیں اور دے سکتے ہیں ان کو, بھائی کو بہن کو سب کو دے سکتے ہیں, چچا زاد بھائیوں کو چچاؤں کو پھوپھیوں کو سب کو دے سکتے ہیں. والدین کو؟ والدین اگر الگ ہیں اور ان کی حالت پتلی تو مدد کر سکتے ہیں. اچھا ساتھ ہوں تو پھر نہیں؟ ہاں ساتھ ہونے. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر جنہوں کسی نے کہا فلاں درخت فلاں درخت, میرے دماغ میں تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے مگر میں ادب کی وجہ سے نہیں بولا کہ میرے والد یار بڑے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں, میں چپ رہا. اور بعد میں جب انہوں نے ذکر کیا نا, جب حضور نے واضح بات کر دی کہ تمہاری باتیں نہیں ٹھیک, یہ شجرۃ طیبہ کھجور ہے. پھر حضرت عمر نے جب سنا کہ عبداللہ یہ کہہ رہا, انہوں نے کہا بیٹا اگر تو اس وقت یہ بات کہہ دیتا تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا کتنی خوشی ہو کہ میرے بیٹے کو یہ بات سوجھی. تو کھجور کا درخت جو ہے یہ توحید کا نشان ہے, یہ عام درخت نہیں. یہ کھجور جب آپ کھائیں تو سمجھیں توحید نکل رہا, بچہ بھی توحید نکل رہا ہے آپ بھی. اور جو برا درخت ہے شجرۃ خبیثہ وہ گندا درخت شرک ہے. تو یہ کھجور جو ہے نا یہ چکھتے وقت آپ جیسے راستہ میں نے کہا نا کہ راستہ بدلو تو ذہن میں فیصلہ کرو کہ اب پہلی طرح کا نہیں رہوں گا, اب میرا آئندہ سال جو آئے گا اللہ دیکھے گا کہ میں بدل گیا, چھوڑ دی بری. تو کھجور کھاتے وقت دیکھ لو کہ واقعی آپ ایمان نگل رہے ہیں, توحید اندر جا رہی, یا کرتے شرک کے کام ہے تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور پھر صرف ایک خدا کی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو توحید کا درخت ہے کھجور, اس کا پھل جب آدمی کھائے افطاری کے وقت یا جس وقت بھی کھائے تو سمجھے کہ یہ شجرہ توحید جو ہے نا پاکیزہ درخت توحید کا, اس کو دل میں بورا. جس کو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا الف اللہ چمبیلی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی, نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. نفی اس بات یہ کہ ایک بات کا انکار کرتے ہیں لا الہ کوئی الہ نہیں, ایک کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ اگر دل میں سما گیا, یہ بوٹی لگ گئی شجرہ توحید, پھر تو کھجور کھانے کا مزہ آیا. اور اگر کچھ بھی نہیں صرف کھجوریں کھا لی پھر تو کچھ بھی نہیں, جو جی چاہے کھاتے پھر. بات اصل میں ہم تو بات جبرن کھجور کھاتے ہیں کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے, ورنہ ہم اس کی افادیت اور حکمت سے قطن نہ بلد. ہاں حکمت پر نہیں نہ لوگ اور کر. یہ دین سے جو لوگ دور ہو گئے نا, اگر لوگوں کے سامنے یہ علماء حکمت بیان کریں, مگر علماء بیان کیا کریں؟ 2-4 تو عالم ساری امت میں ہوئے ہیں جنہوں نے حکمت بیان کی. شاہ ولی اللہ ہیں, ان سے پہلے امام غزالی کو کچھ توفیق ملی, شیخ عز الدین, ورنہ مسائل ہی لکھتے ہیں یوں کرو یوں کرو. یہ بتاتے نہیں کہ کیوں کروں, کیوں نہیں سمجھ میں آئی. اب کیوں جب سنیں گے لوگ, میں نے دیکھا جن بچوں نے سن لیا کہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں باندھتے وہ دیوانے ہو گئے. وہ کہتے ہیں آپ کیسے نماز چھوڑے ہیں اور کیوں رفع دین اور ٹھہر کر نہ کریں, اب پتہ چل گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر پھر رسم ہے, السلام علیکم, رسم سے کچھ نہیں ملتا. وعلیکم السلام, طاہر بھائی ہیں جی بول رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. طارق صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں ناصر صاحب. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام نبیل ہے, لندن سے. اچھا نبیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, جی الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی نبیل صاحب. مجھے آپ کی وہ سی ڈی ملی تھی, اچھا کہنا تھا وہ بہت اچھی تھی. اچھا اتوار کے دن کوئی بندہ لندن آ رہا ہے انشاءاللہ, پھر آپ کے لیے میں سیریز کا ایک گفٹ بھجواؤں گا, پورے رمضان کا ایک مکمل سیٹ انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تحفہ بھیجے نا نبیل صاحب کو.
जी पता चला है, आज तारिक भाई बता रहे थे कि कोई साहब इतवार के दिन लंदन जाने वाले हैं, मैं उनके हाथ भिजवाऊंगा आपके लिए सीडी, जावेद साहब से कलेक्ट कर लीजिए। इंशाअल्लाह जरूर मैं कर लूंगा। मैंने आपको कहना था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज करके जाए। आप दुआ करें ना हमारे लिए, अल्लाह कबूल फरमाए ये मेहनत जी। आमीन आमीन। तो मेरा एक सवाल आज चले मैं एक खुशी की बात भी आपको बता दूं कि हमारे वो भाई के जिन्होंने इस काम के सिलसिले में हमारे साथ बड़ा ही तावन फरमाया, अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम से नवाजे, अब्दुल मालिक साहब पीटीसी से, आज वो भी हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है, जिन्होंने ये सारा टोल फ्री नंबर का सेटअप हमारे लिए बनवा के दिया है ना, अल्लाह अजर दे उन्हें बरकत। आज वो भी तशरीफ लाए हुए हैं हमारी मजलिस के अंदर। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी। जो भी ये काम में ये नए काम में शामिल है वो नबीर साहब पूछ लें अगर कोई बात आपने पूछनी है। हाँ जी, मेरा सिलसिला ये ज़कात के ऊपर था कि ज़कात क्या कहते हैं, सॉरी ज़कातुल फितर का कोई लोग कह रहे थे कि ये आटा और राइस देनी चाहिए बनिस्बत पैसे। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहते थे कि लोगों को पैसे ना दे, कि आप उनको आटा या तेल या राशन खरीद के दे, तो ये क्या इसका नबील भाई अभी इत्तेफाक से हैदराबाद से एक कॉल आई थी, तो भाई ने भी यही सवाल पूछा था कि जिन्स देनी चाहिए या जिन्स के बदले में माल भी दिया जा सकता है। अच्छा, आप देखें कि एक घर के अंदर साल भर के दाने देहात के अंदर तो पड़े होते हैं, हाँ जी, अगर आप 20 किलो दाने और भी दे दें आपने निकाल के, तो वो बेचारा दाने फिर बेचने जाएगा और दुकानदार फिर औने पौने दामों खरीदेगा। इसकी बजाय आप रकम दे देंगे तो शायद लिबास खरीद सके, कोई और चीज खरीद सके, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरे पास नबील साहब इस वक्त ना एक किताब लेके आए हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, उसकी तीसरी जिल्द है, उसका ये 64 सफ़ा, और इसमें बाब ये चैप्टर ये फी तायद दराहिम फी ज़कात फितर कि सदका फितर में पैसे देने। तो इसमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का और फिर हजरत हसन बसरी, और बाद में लिखा है हजरत अबू इसहाक सबी कहते हैं कि मैंने तो सहाबा कराम और ताबीन को पाया है कि वो रमजान शरीफ में कीमत दे देते, इसलिए कीमत में मिस्कीनों का भला, जो जी चाहेगा बेचारे खरीद लेंगे, दाने देंगे, दाने तो शायद उनके पास पहले ही हो, इसको बेचते फिर किस मुसीबत में पड़ेंगे, तो कीमत देना बहुत अच्छा है। ठीक है। एक आखिरी सवाल, मैंने चंद रातें जो हदीस शरीफ में बताई गई हैं कि लैलतुल कदर होगी, हज की दिन हो गए, तो आप मुझे बता सकते ईद से रात पहले है, शायद आज हमारे लिए कल ईद है, तो उसका कुछ जिक्र है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला सारा रमजान का सवाब वो देते हैं। हाँ, ये इस बारे में भाई नबील है, लोगों ने एक लंबी चौड़ी रिवायत लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोगों पता है कि जब मजदूर मजदूरी मुकम्मल कर लेता है तो फिर मालिक उसको इनाम देता है, तो ये रात जो है ना इसको लैलतुल जायजा कहते हैं कि ये इनामात तकसीम करने की रात है, तो इसलिए ये इनाम लो, और सुबह अल्लाह ताला फरिश्तों को चौकों में खड़ा कर देता है, वो ऐलान करते हैं कि लोगों आओ अपने मालिक की तरफ, बख्शे जाओगे, जाते हैं फिर बख्शे जाते हैं। ये सारी बात झूठी है, मौजू रवायत है, मनकड़त कहानी है, कोई लैलतुल जायजा नहीं। और जो एक रवायत ये है जो हमारे भी रिसाले में एक ने लिख दी है कि कुछ रातें ऐसी जिनमें अगर जागा जाए, बात की जाए, तो जिस दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे, ऐसे बंदे का दिल नहीं मरेगा, उसमें लैलतुल फितर भी है। ये भी बिल्कुल ज़ईफ और कमजोर रहते हैं। अगर कोई तहज्जुद और नफल वगैरह हमेशा पढ़ता तो बेशक पढ़े, कोई अलहदा नमाज नहीं नबील भाई। इस रात में सुबह उठकर आदमी नहाए, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, अल्लाह अकबर कहता हुआ ईदगाह को जाए, वो सुन्नत है। रात के लिए कोई बात दीन में नहीं आई, कोई सही हदीस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये क्लैरिफाई कर दी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह को दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर से रखिए। लंदन से पूछ मौलाना, शवाल के रोजों की अहमियत के बारे में एक बहन ने सवाल किया है कि उसकी क्या अहमियत है जी दीन इस्लाम में। अब अहमियत इससे बढ़कर क्या होगी कि थोड़ी मेहनत पर इतना अजर कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रमजान शरीफ के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल में 6 रोजे रख ले तो अल्लाह ताला उसको पूरे साल के रोजों का सवाब देता। वैसे तो 360 या 55 दिन कहते हम रख ले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हैदराबाद से जनाब दोबारा आपसे जी कोई बात नहीं, आपसे पूछिए जी। जी वो अपना वितर के बाद जो 2 रकात बैठ के पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ अक्सर जो है वो बैठ के ही पढ़ते हैं। बैठ कर ही पढ़नी चाहिए, बैठ के ही पढ़नी है। इसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि वो जो है अपना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था और जो बैठ के नमाज पढ़ी जाएगी उसका आधा सवाब है। नहीं, ये बात उनकी दुरुस्त नहीं। वो ठीक है अगर रसूल करीम अलैहि सलाम ने यही बात फरमाई कि नफर अगर बैठ कर पढ़ोगे आधा सवाब। लोगों ने आपको देखा तो आपने फरमाया तुम मुझको अपने पर क्यास ना करो, मेरी बैठ कर भी जो उस पर पूरा अजर में, वो तो जाहिर बात। मगर ये 2 रखते जो है ना ये अलग है, ये कभी भी आपने खड़े होकर नहीं पढ़ी।
باقی نمازیں جیسے پڑھے کھڑے ہو کر پڑھتے، کبھی کبھی بیٹھ کر پڑھ دی بتانے کے لیے، کبھی کرتے بھی کھڑے ہو کر پڑھ دیتے، کبھی بیٹھ کر بھی پتہ تو چل جاتا امت کو کہ دونوں جائز ہیں۔ ساری عمر آپ نے جب بھی یہ پڑھیاں رکھتے ہیں بیٹھ کر پڑھی، بیٹھ کے پڑھیں۔ اس لیے نا ہم بیٹھ کر آپ کی اتباع میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ بیٹھے تھے اس لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، تو یقیناً میرے بھائی ہمیں نا کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اس میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا اس کو جو ہے وہ وطر کے بعد جو ہے وہ کوئی نماز نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خاصہ تھا اللہ کے نہیں، خاصہ کوئی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات جو امام ابن قیم اور ابن تیمیہ نے کہی وہ ان دوستوں کو یاد کرنی چاہیے۔ ایک تو آپ نے جب پڑھ دیا اور آپ کے صحابہ میں نے بھی ایسا کیا، مثلا ابو داؤد شریف میں آتا کہ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے میں گئے، لوگوں نے کہا آپ صحابی رسول ہمیں امامت کرا دیں، تو انہوں نے یہ جو ہے نا نماز تراویح یہ پڑھائی، وطر بھی پڑھائی۔ بعد میں وہ اپنے محلے میں گئے تو لوگوں نے شوق ظاہر کیا کہ آپ ہمیں بھی پڑھائیں، انہوں نے پھر ان کو وہ رکھتے پڑھائی، مگر جب وطر کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بھائی لا وطرانے فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں حضور نے کہا ہوتے، اس لیے وطر کوئی اور پڑھا دے، نفر میں نے پڑھا دیا، یعنی 20 نفر انہوں نے بعد میں پڑھے، تو یہ بات نہیں، وہ صرف آپ نے فرمایا جو تہجد پڑھتے ہیں، اب بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اٹھتے ہی پہلے وطر پڑھ لیں، بعد میں انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں اپنی رات کی نماز جو ہے اس میں وطر آخر میں رکھو، یہ نہیں کہ اس کے بعد نفلی کوئی نہیں، صرف یہ تھا کہ پڑھنے کا طریقہ یہ کہ نفل جتنے تہجد کے پڑھنے وہ پہلے پڑھو، وطر لے جاؤ آخر میں، اس کے بعد جو رکھتے ہیں وہ وطر کا ہی حصہ، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کہی کہ جو مغرب کی نماز ہے اس کو بھی احادیث میں وطر النہار کہا کہ یہ دن کے وطر ہیں، فجر سے نمازیں شروع ہوتی ہیں، رکھنے بنتی جاتی ہیں، مغرب کی 3 شامل ہو جاتی ہیں تو ساری رکھتے طاق بن جاتی ہے، پھر رات کی نماز شروع ہوتی وہ بھی جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو طاق بن جاتی ہے، 2 پر تقسیم نہیں، تو جیسے مغرب کی نماز کے ساتھ وطروں کے 2 سنتیں ہیں نا، اسی طرح ان 3 وطروں کے ساتھ اس کی 2 سنتیں ہیں، یہ الگ نہیں، جیسے کوئی کہے مغرب پڑھو تو مغرب میں یہی آ گیا کہ 3 فرض ہی پڑھو 2 اس کے ساتھ سنتے پر، یہ وطر کا حصہ ہے، یہ زاد المعاد میں پڑھنا چاہیے کہ یہ کوئی الگ نماز نہیں، خود جس طرح دن کے وطروں کے ساتھ 2 رکھتے ہیں، رات کے وطروں کے ساتھ بھی یہ 2 رکھتے ہیں، بالکل، اور بالخصوص جو شام کو پڑھ لیتے ہیں وطر انہیں تو ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا صبح کو اٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑا مشکل مرحلہ، اس لیے جو 2 یہ بیٹھ کر پڑھ لے گا اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ چھوڑنے سنتیں جو ہیں جی ان کو 4 ایک سلام سے پھیرا جا پڑھا جا سکتا ہے، پڑھا تو جا سکتا مگر صحیح طریقہ جو حدیث پاک میں اور جس کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر اعلان کیا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن میں جب نماز شروع کرو، کوئی روایت صرف صلاۃ اللیل کے ساتھ بھی آتی ہے؟ نہیں، ون بھی آ گیا، سلسلۃ الاحادیث سیاح جو ہے نا علامہ ربانی صاحب نے کسر نکال دی کہ ون نہار بھی صحیح ہے، یہ حضرت عمر کا فرمان تو بالکل موطا میں صحیح ہے نا کہ ممبر پر اعلان کیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ 4 ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے تو اس کی دلیل پھر کیا ہے؟ نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے زور سے پہلے 4 رکھتے پڑھی ان میں سلام نہیں کیا، مگر وہ ثابت نہیں ہوتی، ضعیف ہیں روایتیں۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، صاحب بہت خوشی ہوئی، اللہ کا صلاۃ التسبیح کے متعلق اگر ٹائم ہو تو یہ کل بتائیں گے، کل اور وقت دوسرے ساتھیوں کو بھی دینا، اللہ خیر سے رکھے۔ مولانا وہ عید کے حوالے سے ایک سوال رہ گیا تھا، شوال کی بات چل پڑی، تو عید کی نماز کی 7 یا 4 تکبیرات کی کیا حکمت ہے؟ کال لیں گے پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں میوری سے بات کر رہا ہوں، بلال جی۔ جی بلال بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ عموماً ہماری حنفی مسجدوں میں ایک نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی طور پہ کئیوں میں اونچی آواز میں کئیوں میں خاموشی کے ساتھ اجتماعی طور پہ دعا مانگی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، اور ہمارے اہل حدیث مسلک کے جو لوگ ہیں وہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں، تو کچھ اٹھ کے نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں، جسے دعا مانگنی ہوتی ہے وہ بعدیں مانگ لیتا ہے، ٹھیک ہے کیا ہے؟ بلال بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اب بہت بڑے دیوبندی عالم تھے، یہ ضرب مومن وغیرہ ان کی نگرانی میں نکلتے تھے، طالبان بھی ان کے ہی شاگرد تھے، مولانا رشید احمد لدھیانوی کراچی میں بہت بڑا دارالعلوم ان کا، انہوں نے اب اس پر کتاب لکھ لی ہے جس میں انہوں نے کہا یار تھوڑا بہت جب میں نے کہا تھا نا کہ دعا مانگ لیے کہ میری توبہ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بالکل بدعت ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، رسول اللہ اور صحابہ نے کبھی نہیں کی، اس لیے بات تو یہی صحیح ہے کہ کسی کا دل ویسے دعا کرنے کو چاہے تو جب جی چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، مگر یہ نماز کا جو حصہ بنا ہوا ہے نا کہ نماز کے بعد کرتے ہیں،
یہ تو آپ کی اتنی عمر گزری ہے، ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ حضور نے کبھی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اجتماعی تو کچھ تنہا بھی نہیں کی، اس لیے انہوں نے کتاب لکھ دی اس پر انہیں دنوں دیوبندی عالم نے، کتاب کا نام ہاں وہ دادیہ سے ملتی ہے، نام میرے ذہن میں نہیں تھا، پڑھ لی میں نے سر. چلے کل کال کیجئے گا، ہم آپ کو کتاب کا نام تو بتا یہ دیں گے. دعا نہیں ثابت، اکیلا کو کبھی کرنا چاہتا تو کر لے، ذکر اذکار کر لے. جی جی کل کال کر لیجئے، کتاب کا نام بھی بتا دیں. ہاں نام بتا دیں. چلو ٹھیک ہے، مہربانی. انشاءاللہ. جی یہ عید کی نماز کی تکبیرات جو ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟ 7 یا 4 تکبیر تحریمہ کے بعد جو تکبیرات کی جاتی ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے جو ہے نا کہ 3 تکبیریں کہی جائیں، پہلی میں قرات سے پہلے اور دوسری میں قرات سے پہلے، جیسے یہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ثابت ہے. بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی لوگوں نے، ابن مسعود اور بہت لوگوں نے یہ پڑھی ہے. آسمان جیسی نا روشن دلیلیں ہیں اس کی، اس لیے یہ بھی اگر ہم پڑھ لیں کبھی تو کوئی اہل حدیثی سے نہیں نکل جائیں گے، یہ بھی سنت ہے. اور 7 اور 5 کہیں گے تو وہ بھی ثابت ہے. اس کو یہ ترجیح ہے کہ اس کی روایتیں زیادہ، اور دوسرا عمل الحرمین حق و ارجح، جیسے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نا مکے مدینے میں جو ہوتا چلا آیا نا وہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ وہاں حضرت ابو ہریرہ نے نماز مدینہ شریف میں پڑھائی 7-5 کے ساتھ، درست دونوں ہیں. 3 والوں کے ساتھ آپ پڑھیں وہ بھی صحیح نماز ہے، 7 اور 5 پڑھیں اور وہ دونوں قرات سے پہلے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اور یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھیں کہ دونوں رکعتوں میں جیسے قنوت بعد میں ہے، وہ دونوں رکعتوں میں بجائے پہلے کے 5 اور 4، پہلی میں 5 دوسری میں 4، اور رکوع سے پہلے قرات کے بعد، یہ تینوں طریقے بالکل صحیح. 7-5 دونوں قرات سے پہلے، ایک قرات سے پہلے 3 دوسری میں بعد، اور 5 اور 4 اور دونوں ہی رکوع کے متصل، یعنی میں سے کوئی غلط نہیں کہنا، امت کو ٹکڑے کرتے ہیں لوگ. باقی حکمت جو ہے، حکمت بالکل واضح. آپ دیکھتے ہیں کہ عید کا دن ہمارا جشن کا دن ہے، اچھے کپڑے، خوشبوئیں، کھیل کود کی حضور نے اجازت دی ہے، ایسی نہیں خوشکی. لوگ جو ہے نا ان کو چھٹی دی کہ حبشی جو تھے ان کے پاس ہتھیار ہوتے، گٹکے ہوتے، وہ کھیلتے. اور بچوں کے بارے میں آتا ہے ابن ماجہ تکلیف کہتے ہیں، ایک صحابی رسول نے نماز پڑھی اور جب واپس لوٹے انہوں نے کہا یار ساری عید ہے تکلیف نہیں. لوگوں نے کہا تکلیف کی؟ انہوں نے کہا ادھر بھی بچے ہوتے حضور کے سامنے، کوئی ادھر دوڑتے ناچتے کودتے. تو خوشی کا دن ہے. اب خوشی دوسری قوموں کی طرح اگر ہم بھی اس میں گم ہو کر اللہ کو بھول جائیں، کھائیں پیئیں، کئی تو نہ بلا شرابیں پیئیں گے نا، ہاں مسلمان کہلاتے، ان کم بختوں کا کیا راج ہے؟ ورنہ اللہ نے بندوبست کیا کہ کھاؤ پیو یار دوستوں کو سارا ملو، ٹھیک ہے میں نے خوشی کا موقع تمہیں، مگر مجھے نہیں بھول جانا. اس دن میں زیادہ اللہ اکبر کہو کہ اللہ بہت بڑا. یہ بال بچوں میں دوستوں میں گم ہو کر اس کی یاد نہ دل سے جاتی رہے، بار بار اللہ اکبر، اللہ راستے میں جاتے بھی اور پھر نماز میں بھی کہ تم بنے سمرے آئے ہو، اچھے لباس پہنے، خوشبوئیں، بڑے بڑے چودھری بن کر آئے ہو، مگر اللہ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. تم بندہ عاجز ہو تو اس کے سامنے جھک کر رہو. اور یہی خوبی کی بات، تواضع. آج آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جاؤ نا، جائز خوشی کرو، غفلت نہ ہو جائے، اللہ نہ بھول جائے. اور وہ رکھے بھی پھر اس طرح، اب اس کا تو کریں تو پھر اس کے لیے ایک دعا چاہیے کہ 7 کیوں ہیں، 5 کیوں ہیں، 3 کیوں ہیں. یہ کیوں میں بیان کروں گا تا پھر بے ہوش ہو جائیں. ایسا دین میں فلسفہ، مگر کیا کریں، رسم رہ گئی ہے، رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. اب نہ کوئی عالم یہ سیکھتا، کسی کو توفیق نہیں مجھ سے آ کر پوچھتا کہ اللہ کے بندے تو نے عمر گزاری ہے ہمیں بتا تو دیکھ، سیکھتا بھی کوئی. اب رونا ہی، اب کیا کریں. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ کہ بندہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کو یاد کرے اور ہر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی درماندگی کا اور اللہ کی کبریائی کا گیت گاتا رہے. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے روح رواں مصنف، محقق، مدبر مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب کے شکر گزار ہیں، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. مرکز الحرمین الاسلامی کا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے. ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجیے 08001171777. اللہ حافظ. اللہ